شخص کو فون دیا اور یہ کہتے میں نے نہیں دیا تو بات ختم ہوگی وہاں پر. آپ اس الزام کو یا ثابت کریں اب ثبوت کے ساتھ یا معافی مانگے جو آپ نے بات کی. تو مریم اورنگزیب صاحبہ کو کیونکہ شوق ہے غلامی کا اور کل انہوں نے دوبارہ دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کو دوبارہ عزت مل رہی تو انہوں نے یہ دن دوبارہ چنا یہ بات کرنے کا اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے بوٹ کے اندر جو تسمہ ہے وہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے. عمران خان کی تو ہر چیز ان کی اپنی ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ آپ میں سے کسی کا قد بھی عمران خان کے بوٹ کے تسمے سے زیادہ نہیں ہے بلکہ آپ کا سیاسی قد تو اتنا ہے کہ اگر عمران خان کا بوٹ کا تسمہ آپ کے ارد گرد لپیٹ دیا جائے تو آپ ختم ہو جائیں. اس لیے آپ عمران خان کے بوٹ کے تسموں کے اوپر اتنی فکر نہ کریں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ لوگوں کے سانس رکے ہوئے ہیں, آنکھیں باہر آئی ہوئی ہیں, آپ کو سانس نہیں آ رہا, آپ کے گلے چوک ہو رہے ہیں کیونکہ عمران خان کے بوٹ کے تسمے نے آپ کے گلے کے ارد گرد احتساب کا پھندا ڈال دیا ہے. آپ نے یہ جو ٹیٹیاں لگوائی تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ آپ کو جواب دینا پڑنا ہے کہ جن کی تنخواہیں اتنی کم تھیں ان کو یہ آپ نے کس طریقے سے 1.5-3-4 ارب ان کے اکاؤنٹوں میں کیڑی پھپھی جمع کروا گئی سی تہاڈی. وہ جڑی پھپھی سی انہیں کیڑے تسمیاں دے وچ بن کے پیسے جمع کروائے سن سانو دسو. آخر آپ کو پتا اتنے بڑے پیسے ہوں تو بڈلوں کے اوپر کچھ باندھا جاتا ہے نا. تو مجھے ذرا مریم اورنگزیب بتائیں کہ کون سے بوٹ تھے جس کے تسموں میں یہ بندھے ہوئے پیسے آپ نے دیے تھے. یہ آپ کا سب سے پہلے ملک مقصود احمد ہے جو چپڑاسی ہے, آپ کی ایک حمزہ شہباز کی جو چودھری شوگر مل ہے اس میں میرے گاؤں کے بالکل قریب ہے, میں جانتا بھی ہوں اس شوگر مل کو, جو آپ عدالت کے احکامات کے برعکس اس کے خلاف اکھاڑ کے آپ ساؤتھ پنجاب گئے جہاں پر آپ نے بدماشی کی, گنڈا گردی کی, عدالتی نظام کے خلاف بھی. وہاں پر بندے کی منتھلی تنخواہ ہے 25,000 روپے. کتنی جی؟ 25,000. اور اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے 3.7 ارب, تقریباً 4 ارب روپے. تقریباً یہ کتنے کروڑ ہوتے ہیں جی 4 ارب میں؟ 400 کروڑ یا 4,000 کروڑ؟ 400 کروڑ. اچھا جی, 400 کروڑ روپیہ ایک کون سے بوٹوں کے تسمے تھے جس میں باندھ باندھ کے آپ جمع کرواتے رہے؟ اسلم کیشیئر تھا جی, تنخواہ دی 10,000. ایک تے مینوں سمجھ نہیں آندی کیشیئر 10,000 تے کیویں رکھدے نے؟ وہ بھڑیو سانو بھی دسو, سانو تے ڈرائیور نہیں لبدا 20-22,000 تو گھٹ. تہانوں کیشیئر جہاں وہ 10,000 تے لب جاندا, کہڑا کیشیئر ہے؟ یہ کیڑی بھوا بھیج دی ہے تہاڈی یہ کیشیئر یہو جائے؟ ایک کیشیئر 10,000 تے رکھیا سی تسی. اس کے نام پہ 2 اکاؤنٹ تھے, نام اس کا محمد اسلم ہے, یہ رمضان شوگر مل میں ہے, اور اس کے اکاؤنٹ میں تقریباً 2 ارب 1.7 ارب یہ جمع ہوئے. اے سانو دسو کہ تہاڈی کیڑی سس جمع کروا کے آئی ہے, یہ کیڑی پھر کٹنی ہے جنہیں یہ اکاؤنٹ دے وچ پیسے جمع کروائے نے؟ پاس کلرک ہے بھائی, یہ تے گل ودی گئی ہے, گل ودی کھلوتی ہے. مینوں پتہ لگا سی کہ یہاں پر ایک صحافی کھڑا ہے, جیو کا نام نہیں لوں گا, مانے گا نہیں وہ. جیو گروپ نے 2015 میں اس کو جو تنخواہ دی تھی اس سے آج اس کی تنخواہ 20% کم ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, جیو گروپ جو ملک کا سب سے بڑا گروپ ہے اس کا ایک صحافی یہاں کھڑا ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گا, چیلنج کرے مجھے وہ اگر وہ کر سکتا ہے تو, کیونکہ میں نے اس کی سیلری سلپ نکلوائی ہوئی ہے. اس کو نہیں, اس نے بتائی ہوتی تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا. آپ جو مجھے گندی گندی باتیں بتاتے ہیں میں بتاتا ہوں نا, آپ ججز کے خلاف سوال کرتے ہیں, دوسری باتیں میں کہہ دیتا ہوں نا, وہ بھی کہہ دیتا. 2015 میں جو تنخواہ جیو گروپ دے رہا تھا ان کو اس سے 20% کم دے رہا ہے, اور سارا دن مہنگائی کی خبریں چلاتا ہے جیو گروپ. آٹا مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہوگی, دال ہوگی, غریب مر گیا. تے اے غریب نہیں ہے, اے رنجیت سنگھ دا پوتا ہے جہدے نام تے تسی کو سٹیٹ لائی ہوئی ہے, اے بھی غریب آدمی ہے. اور آپ کو ہماری حکومت میں پہلے سے زیادہ اشتہار ملے ہیں, اے بھی مینوں سمجھ نہیں آندی ویسے کیویں ہو گیا ہے, لیکن تہانوں اشتہار بھی زیادہ ملے نے ساڈی حکومت چ بھی. اور پچھلی حکومت جو 5 سال جدوں تسی یہ تنخواہ 20% گھٹ کیتی ہے نا, وہ فواد چودھری غریب تھک گیا ایڈاں دے دے کے تے پیسے دے دے کے انہاں نوں, پر تھلے تنخواہ نہیں دینی کسے نوں. اور مجھے پتا ہے کیمرہ مینوں کو بھی نہیں مل رہی بھائی, میں آپ کو کیسے بھولوں مولوی صاحب, آپ کا پتا ہے آپ کے تو حالات یہی ہیں.
ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ 10,000 ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਨਾ, 6 माह की ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ पूरी नहीं देंगे। आप जरा सुने मेरी बात आगे। गुलाम शब्बर कुरैशी ये स्टोर कीपर है, ये इतने सस्ते बंदे कैसे मिलते हैं? 10,000 का कैशियर, अच्छा 9,000 का जो है क्लर्क। अगली गल सुनो, 9,000 ते क्लर्क लभ्या होया है अब्बास जेड़ा है, उसके अकाउंट में 1.6 अरब रुपया जमा करवाया। गुलाम शब्बीर जो है वो स्टोर कीपर है, 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 अरब जमा करवाया। खिजर हयात जो है वो असिस्टेंट था। अब असिस्टेंट की तनख्वाह मेरे ख्याल में क्लर्क से कम होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं स्पेशल असिस्टेंट ना होवे जिवें मैं, वो 21,500 सी ਉਹਦੀ तनख्वाह, 1.4 अरब ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਲੇਟ, ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इस्लामाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ भी दसिया सी, खानेवाल में मुर्दे के 2 वोट डलवाए इन्होंने, आपको याद होगा। मुर्दों में नंबर 1 पार्टी है PMLN। जैसे ही बंदा मरता है इन्होंने बंदे रखे हुए हैं, ये उनके नाम लिख लेते हैं, ये वोट उस दिन से उनका हो जाता है, नून का। उसका फिर एक नहीं 2-2 वोट पड़ते हैं। आज अगर आप दोजख में इलेक्शन करवाएं, मैंने पहले आपको कहा था PMLN भारी अक्सरियत से कामयाब होगी वहां पर, क्योंकि सारी इनकी जान पहचान वहां बैठी हुई है, जाली जो इन्होंने नाम बनाए हुए। अच्छा जी आगे चलते हैं। गुलजार अहमद खान साहब की 12,800 तनख्वाह थी, 1.2 अरब रुपया इनके अकाउंट में जमा हुआ। इकरार हुसैन क्लर्क है, 13,000 तनख्वाह थी, 1.1 अरब इनके अकाउंट में जमा हुआ। अनवर असिस्टेंट है, 15,000 तनख्वाह है, तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा पैसे इसमें जमा हुए, तकरीबन 83 करोड़ के करीब, 8 कह दिया माजरत, 88 करोड़। यासीन क्लर्क है, अच्छा इस क्लर्क की 31,000 तनख्वाह है। ये जिस तरह था ना, शहबाज शरीफ का वालिद जो थे वो गरीब आदमी थे, नवाज शरीफ के वालिद रईस आदमी थे, ये वही काम यहां हो रहा है। एक क्लर्क की तनख्वाह 9,000, दूसरे क्लर्क की तनख्वाह उन्हीं मिलों में, उन्हीं जगहों पर। ये रमजान शुगर मिल की बात बता रहा हूं मैं। एक रमजान शुगर मिल के क्लर्क की तनख्वाह 9,000 और दूसरे रमजान शुगर मिल के क्लर्क की तनख्वाह 31,000। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ। एक को मिल दे 2 क्लर्कों की तनख्वाह जितना फर्क। हाँ वैसे जो 31,000 वाला ना, उसने काम भी और डाला है, उसने तकरीबन 71 करोड़ जो है वो अपने अकाउंट में जमा करवाए। ये लिस्ट लंबी है, आपका वक्त खराब होगा, आप इस लिस्ट से थक जाएंगे। ये तस्मों में बंधने वाली लिस्ट नहीं है मरियम औरंगजेब साहबा। और आपको प्राइम मिनिस्टर के तस्मे नजर आते हैं, आपको वो कपड़े नजर नहीं आते जो इंडिया से खरीदे गए, जो यहां 15-20 दिन जो तमाशा लगाया गया पाकिस्तान में, जो अरबों रुपए एक शादी पर खर्च किए गए इस गरीब कौम के, और वो जिनके गले में डालें, अब उन्हें ये नहीं पता आगे आपको टिकट मिलना है कि नहीं मिलना उनको लाहौर से। वो लाहौर के लॉर्ड मेयर के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने शादी पे चलाए, लाइटें जलाई आपकी तरफ से, जिन्होंने भारी भरकम सारियां रकमा खर्च की थी तो थे। और ये एटीएम की बात बड़ी करते हैं, आपने सुना होगा इनके मुंह में एटीएम बहुत है। इमरान खान का एटीएम तो कोई नहीं, उसका एटीएम तो जो है वो उसकी अपनी जात है। आपने तो लिख के माना था कि कतरी साडे भी, साडे प्यो दे भी, साडे दादे दे भी एटीएम सन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये मैं हजरा मजाक बात नहीं कर रहा। आपने लिख के दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कतरी जो है वो हमारे एटीएम है। आपने ये लिख के माना था कि ये लंदन के अपार्टमेंट उन्होंने हमें भीख में दे दिए थे। क्या आप उनके घर में फर्श साफ करते थे कि उन्होंने आपको भीख में दे दिए थे, या कोई चांपी शांपी कर दे सो, कोई तेल शेल मार दे सो उन्होंने? मतलब केड़ी खिदमत कर दे सो तुसी, केड़ियां सर्विसेज दित्तियां ने कतरियां नू, को साडे पल्ले पाओ। कतरियों को कौन सी सर्विस है? अगर तो कोई ऐसा काम है जो यहां पर शायद चौधरी साहब भी कर सकते हो, तो मैं इनका ये काम छुड़वाऊं रिपोर्टिंग का। अगर क्लर्क बन के को और काम करके अरबों रुपए हो सकते हैं, उधर अपार्टमेंट में मैं और शाहिद साहब दोनों चले उधर, हम भी वो काम कर लें। तो हमें सिर्फ ये बता दें आप कि आपने क्या सर्विसेज दी थी कतरियों को, कि उन्होंने आपको ये अपार्टमेंट दे दिए भीख में, या तोहफे में, या इनाम में, या आपकी रेम्यूनरेशन में, या आप तो आपने तो खुद अदालत में कहा था कि हमारे एटीएम कतरी हैं। आप किस मुंह से दूसरी बातें करते हैं? और मैं 2 बातें और करना चाहता हूं आखिर पे, कि जो शहबाज शरीफ की करप्शन है, उसमें मैं कल भी एक टेलीविजन प्रोग्राम देख रहा था, परसों भी देख रहा था। एक अजीब नून लीग के लफाफों ने
جو صحافی نون لیگ سے لفافے لیتے ہیں اور لیتے رہے ہیں، ان لفافوں نے ایک عجیب تمسخر شروع کیا ہوا ہے. یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑے کا میدان ہے جو آپ کو دکھا دیا ہے. یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑے کا میدان ہے، دکھا دیا ہے. آپ سب صحافت کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے صحافت کا ایک ہی اصول ہوتا ہے. اصول ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ بات کہے، ثبوت دے، اس ثبوت کو جٹلاؤ، یا جس کے خلاف ثبوت ہو اس سے سوال پوچھو. یہی ہوتا ہے نا. یہ رکھ دیا ہم نے ثبوت، اکاؤنٹ بھی بتا دیے، اکاؤنٹ نمبر بھی بتا دیے، بینک بھی بتا دیے، 9000 والا کلرک بھی بتا دیا، پی این بھی بتا دیا، اور یہ بھی دس دیتا کہ وہ انہاں پھوپھیاں وہ 2 ارب 4 ارب جمع کروانیاں رہی نے. اب یہ لفافے ہم سے پوچھتے ہیں، اب یہ غلیظ لفافے ہم سے پوچھتے ہیں ٹاک شو میں ہمارے لوگوں سے کہ آپ کو لگتا ہے آپ سزا کروا لیں گے عدالت سے؟ آپ کو لگتا ہے یہ کیس جاندار ہے؟ آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کا تو کام ہی نہیں اب ہمیں بلانا شو پہ. ڈاکٹر صاحب ان کے نام لینے آپ کا کام کچھ ہے تھوڑے زیادہ تو آپ جیسے ہی ہیں بیچارے جن کو تنخواہیں بھی نہیں ملتی اپنی. اچھا چلے لے دیتے، نام بھی لے دیتے ہیں بعد میں، ذرا صبر کر لیں، پہلے لڑائی کرا دیو میری. اچھا بات یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ شو کو ادھر ادھر گھمائیں اور یہ الٹے سیدھے سوال کریں، آپ ان کو بٹھائیں سامنے یا ہمیں بٹھائیں. آپ کہیں جناب یہ جو اکاؤنٹ نمبر دیا نا آپ نے غلط دیا، آپ نے جھوٹ بولا تھا، معذرت کریں. یہ سٹیٹمنٹ جعلی، اپنا ثبوت لائیں. ادھر کرتے ہیں نا جرنلزم، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، وہ لا کے منہ پہ مارے ہمارے یہ ثبوت، کہیں جی یہ غلط آپ نے اکاؤنٹ نمبر، یہ اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے اس بینک کا، اس میں پیسے نہیں جمع ہوئے، اس پی این کے اکاؤنٹ میں 4 ارب نہیں گیا. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو دوسرا کام یہ کرنا پڑنا ہے. پھر یہ جو تسمیوں والی سرکار ہے نا، یہ بی بی مریم اورنگزیب، جو بڑے پکے پیڈے میسنے منہ کے ساتھ میری بہن جھوٹ بولتی ہے، ان میری میسنی بہن کو سامنے بٹھانا پڑنا ہے. یہ برا ورڈ نہیں ہے، یہ اس کو نہ بنا دیا جائے. میری بہن ہے، میرے لیے بڑی عزت کی جگہ. پنجابی کا لفظ ہے میسنا. میسنا وہ ہوندا ہے جڑا بڑی چلاکی دے نال اپنا کام کر رہا ہوندا ہے. تو یہ جو میری بہن میسنی مریم ہے، مریم اورنگزیب، ان کو سامنے بٹھائیں، ان کے اور شاہکاروں کو بٹھائیں، انہیں بتائیں کہ یہ جو پی این ہے اکاؤنٹ میں 4 ارب کہاں ہے، بتائیں، منی ٹریل دے. آپ کا یہ ہے، آپ کا کام لفافے لے کے ادھر ادھر گریس لگا کے ادھر ادھر نہیں آپ نے سلپ ہونا. سو ذرا گریس